انقلابی جدوجہد اور بھگت سنگھ۔ پورا ہندوستان ایک انقلابی لہر کی لپیٹ میں تھا اور سوشلسٹ عوامی انقلاب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن اور غدر پارٹی مسلح جدوجہد کر رہی تھی اور ان کے 7 رہنماؤں کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ جلیانوالہ باغ کا خون آشام واقعہ ہو چکا تھا۔ موپلا کی بغاوت اور چوری چورا کے واقعات میں ہزاروں محنت کش عوام نے جانیں قربان کر دی تھیں۔ 1922 میں چوری چورا کے مقام پر، جو کہ گورکھپور میں ہے، عدم تعاون کی تحریک کے مظاہرین پر جب پولیس نے فائرنگ کی اور کچھ مظاہرین کو ہلاک کیا تو ہزاروں کے ہجوم نے پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول کر اسے جلا ڈالا، جس میں تمام پولیس والے جل کر ہلاک ہو گئے۔ چوری چورا اور اس کے گرد و نواح میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ یہ مارشل لا کا تحفہ بھی انگریز کی دین ہے۔ مختلف مقامات پر چھاپے مار کر سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گاندھی نے، جو جلیانوالہ باغ کے قتل عام پر خاموش رہے تھے، پولیس کی ہلاکتوں پر 5 روز کی بھوک ہڑتال کے بعد اپنی عدم تعاون تحریک کو ختم کر کے برملا انگریز کے ساتھ تعاون شروع کر دیا، جس کی 1922 میں گایا کے کانگریس کے اجلاس میں شدید مخالفت کی گئی۔ پنڈت رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان اور ان کے دیگر نوجوان ساتھیوں نے گاندھی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اس معاملے پر کانگریس تقسیم ہو گئی۔ چیتا رنجن داس نے کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو نے بھی کانگریس کو چھوڑ دیا۔ یہ مقدمہ 225 افراد پر چلایا گیا۔ 170 کو پھانسی کی سزا دی گئی، جن میں سے 151 کی سزائے موت کو اپیل میں عمر قید اور مختلف المیعاد قید میں بدل دیا گیا، جبکہ 19 کو پھانسی دی گئی اور 47 کو معاف کر دیا گیا۔ پھانسی پانے والوں میں سکھ بھی تھے، مسلمان بھی اور ہندو بھی۔ یہ مقدمہ 8 ماہ تک چلا۔ اسے عدالتی قتل قرار دے کر ملک بھر میں مزدوروں کی ہڑتالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1973 میں چوری چورا جھیل کے کنارے ان شہیدوں کی یادگار تعمیر کی گئی اور گورکھپور سے کانپور جانے والی ریل گاڑی کا نام چوری چورا ایکسپریس رکھا گیا ہے۔ گاندھی ہمیشہ کی طرح لنگوٹی پہن کر اپنے گیان دھیان میں چھپ کر انگریز کی مدد کر رہے تھے۔ چوری چورا کے واقعہ پر گاندھی کے رویے اور ہر دھرمی کی وجہ سے گایا کانفرنس میں انڈین کانگریس 2 دھڑوں میں جب تقسیم ہوئی تو موتی لال نہرو نے سوراج پارٹی قائم کر لی اور نوجوان انقلابیوں نے غدر پارٹی کے لالا ہردیال کے مشورے سے ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ 13 اکتوبر 1924 کو قائم ہونے والی اس تنظیم کا منشور بسمل نے لکھا، جو کہ شاعر بھی تھے، شعلہ بیان مقرر بھی اور جنگجو بھی۔ سچندر ناتھ سنیال کو اس پارٹی کا قومی آرگنائزر چنا گیا اور جوگیش چندرا چیٹرجی کو کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا۔ یوپی، آگرہ اور اودھ کا صوبائی صدر اور آرمز ڈویژن کے چیف کی ذمہ داری بھی بسمل کو سونپی گئی۔ انڈین کانگریس پر گاندھی کے قبضے کے بعد کانگریس کا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ آزادی کے متوالے نوجوان کانگریس سے مایوس ہو کر ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شامل ہونے لگے۔ اب بسمل ان کا لیڈر تھا۔ یوپی کا رہنے والا یہ نوجوان، جس پر 1918 میں مائن پوری سازش کیس چل چکا تھا، اپنی انقلابی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی کارروائیوں کے لیے ان نوجوانوں کو ہمیشہ رقم کی کمی کا سامنا رہتا تھا۔ ایک روز شاہ جہان پور سے ریل کے ذریعے لکھنؤ سفر کے دوران بسمل نے دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر رقوم کے تھیلے ریل کے گارڈ کے حوالے کرتا ہے، جو سرکار کے خزانے میں جمع کروانے کے لیے لکھنؤ کے اسٹیشن سپرنٹینڈنٹ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس دن بسمل نے اس خزانے کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ کاکوری لکھنؤ کے پاس ایک گاؤں سے، جہاں پر یہ ریل رکتی تھی، 9 اگست 1925 کو سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی اس ریل کے ذریعے 8,000 روپے کی رقم سرکاری خزانے کے لیے بھیجی جا رہی تھی کہ یہ خزانہ کاکوری کے مقام پر ریل کو روک کر لوٹ لیا گیا۔ جن 10 انقلابیوں نے یہ کام کیا، اس میں رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان ٹھاکر، روشن سنگھ، راجندر روہیری، چندر شیکھر آزاد، سچندرا بخشی، کشیاپ چکراورتی، منماتھ ناتھ گپتا، بنواری لال اور موکوندی لال تھے۔ بغاوت کے جرم میں ہندوستان بھر سے 40 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ چندر شیکھر آزاد گرفتار ہونے سے بچ گیا۔ چیٹرجی اور سنیال پمفلٹ کیس میں پہلے ہی گرفتار تھے۔ تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت کا یہ مقدمہ 2 سال تک چلا، جس کی وجہ سے مسلح جدوجہد کو عالمی شہرت ملی۔ رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، راجندر لاہیری اور روشن سنگھ کو پھانسی کی سزا دی گئی، باقیوں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔
کچھ کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ ملک بھر سے سیاسی رہنماؤں نے ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں کیں۔ قانون ساز اسمبلی کے ممبران نے وائس رائے سے مطالبہ کیا کہ پھانسی کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا جائے، مگر اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ 18 دسمبر 1927 کو راجندر لاہیری کو، 19 دسمبر کو رام پرشاد بسمل اور اشفاق اللہ خان کو، 20 دسمبر کو ٹھاکر روشن سنگھ کو پھانسی دی گئی۔ گاندھی ہمیشہ کی طرح خاموش رہا۔ بھگت سنگھ اس وقت 20 سال کا تھا۔ بھگت سنگھ 28 ستمبر 1907 کو سردار بسمل، کشن سنگھ اور ودیاتی کے گھر چک نمبر 105، قصبہ بانگا، تحصیل جڑاں ضلع لائل پور، موجودہ فیصل آباد، صوبہ پنجاب میں پیدا ہوا۔ سردار کشن اور اس کے 2 بھائی سردار اجیت سنگھ اور سردار سونن سنگھ اپنے حب الوطنی اور انگریز سامراجی راج کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے پنجاب بھر میں مشہور تھے۔ بھگت سنگھ کے دادا ارجن سنگھ کی بڑی زمینداری تھی۔ بھگت سنگھ کے چچا اجیت سنگھ نے لالا لاجپت رائے کو سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اجیت سنگھ اور لالا لاجپت رائے کو 1 سال تک برما میں بغیر کوئی مقدمہ چلائے جیل میں رکھا گیا تھا، اور سردار کشن سنگھ اور سورن سنگھ کو پنجاب جیل میں بغیر مقدمہ چلائے غیر معینہ مدت تک قید میں رکھنے کا ہنر بھی انگریز سے سیکھا گیا ہے، جن پر آج کے جدید دور میں بھی عمل ہوتا ہے۔ بھگت سنگھ کا چچا سورن سنگھ 28 سال کا تھا جب جیل میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اسی دن بھگت سنگھ پیدا ہوا۔ بھگت سنگھ کا ایک بڑا بھائی تھا جو 11 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سردار کشن سنگھ اپنے کنبے کو لے کر نواں کوٹ لاہور آ گئے۔ یہاں پر بھی ان کی زمینداری تھی۔ بھگت سنگھ کو خالصہ اسکول کے بجائے DAV اسکول لاہور میں داخل کرایا گیا، اور 10ویں جماعت کے بعد بھی وہ DAV کالج میں رہا، مگر جلد ہی وہ لالا لاجپت رائے کے نیشنل کالج میں منتقل ہو گیا۔ بھگت سنگھ کے دل و دماغ پر ابھی تک غدر پارٹی کے کرتار سنگھ سرابھا کی پھانسی کا اثر تھا کہ جنرل ڈائر نے 1919 میں جلیانوالہ باغ میں معصوم انسانوں کا بے دردی سے قتل عام کر ڈالا۔ بھگت سنگھ 12 سال کا تھا جب وہ امرتسر گیا اور شہیدوں کے خون سے بھری مٹی اپنے ساتھ لے کر واپس لوٹا۔